شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق اللہ العظیم. سورہ احزاب آیت نمبر 6. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ نبی پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. حاضرین محترم، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف دیلمی میں آئی ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب. یعنی انبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے اور صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. یقیناً آج جس ہستی کی مختصر ترین سیرت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب رحمت للعالمین سید المرسلین حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی ستائش میں، آپ کے اوصاف کو ظاہر کرنے کے لیے پورا قرآن عظیم نازل کر دیا. وہ صاحب قرآن کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی کی تعریف اگر کرے تو پھر اس ہستی کا مرتبہ، اس ہستی کی عظمت کے کیا کہنے. ام المومنین، خیر نساء العالمین، اول المومنین، افضل امت المسلمین، بی بی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا غایت الرضوان کی مختصر سیرت پاک یقیناً ہمارے ایمان کو جلا بخشے گی. یقیناً ہمیں خاتم النبیین کی زوج مطہرہ اولا کی سیرت پاک عبادت کا ذریعہ بنائے گی. حاضرین محترم، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خویلد بن اسد کی بیٹی ہیں اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اول زوج محترمہ ہے، مومنوں کی پہلی ماں ہے. قریش کی اعلیٰ ترین نسب سے آپ کا تعلق ہے اور جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی مختصراً سیرت پاک پیش کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کروں گا. بی بی قریش کی ایک ممتاز شخصیت تھی. چونکہ آپ کے پہلے سے 2 نکاح ہو چکے تھے، اب اس کے بعد آپ بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت بڑی بزنس مین تھی، تو اس حساب سے قریش کے بڑے بڑے گھرانے کے امراء کی، جاگیرداروں کے رشتے آ رہے تھے اور ان رشتوں کو بی بی قبول نہیں کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور تھا تو بی بی خود اپنا رشتہ سید المرسلین رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیجے اور آپ کا نکاح ہوا. آپ کا خطبہ نکاح آپ کے چچا حضرت ابو طالب پڑھائے ہیں. الغرض جس وقت
بی بی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہوا. بی بی کی عمر شریف 40 برس سے اوپر تھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی. حاضرین محترم، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس اول زوجہ محترمہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ باقی بیویوں کی زوجیت میں رہتے ہوئے اور زوجہ تھے، 1 سے 2 بیویاں تھیں، لیکن ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، 25 برس سب سے زیادہ نکاح میں رہنے والی بی بی، ان 25 برس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا تھا. بی بی چونکہ بیوہ تھی اور آپ نے بیوہ سے نکاح کیا تو پوری انسانیت کو بہت بڑا میسج دیا. ایک بیوہ سے نکاح کرنے کے بعد آپ نے 25 برس مکمل آپ کے ساتھ گزارے ہیں. تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جتنی اولاد ہوئی ہے ان میں صرف ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں چھوڑ کر باقی پوری اولاد بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی ہیں. روئے زمین کی یہ پہلی بی بی تھیں جنہوں نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا. مردوں اور عورتوں میں صرف بیوی کو ہی یہ شرف حاصل ہے، بلکہ پہلی وحی جب نازل ہوئی تھی غار حرا میں، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حالت متغیر ہوئی، وہ بی بی کے پاس آئے اور بتایا تو دلاسا دینے والی اور وحی کی صداقت کرنے والی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں آپ کو خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا. جب آپ کی عمر شریف 65 برس کی ہوئی اور نبوت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مل کر 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اس وقت آپ کا مکۃ المکرمہ میں وصال مبارک ہوا. یہ واقعہ وصال مبارک کا ہجرت سے 5 سال پہلے کا ہے، ایک روایت کے حساب سے 4 سال پہلے کا ہے اور ایک روایت کے حساب سے 3 سال پہلے کا ہے. اور حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بی بی کے وصال مبارک کا بہت بڑا غم ہوا، چونکہ بی بی کے وصال مبارک سے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے اس ہستی کا بھی وصال ہو گیا تھا جو مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، حضور کے چہیتے چچا حضرت ابو طالب. وہ دنیا سے پردہ فرما لیے تھے. 3-4 دن یا 5 دن کے بعد ہی حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی چہیتی ترین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کا صدمہ جھیلنا پڑا. تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غم کو، اس صدمے کو یادگار ایسے بنایا کہ اس پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا. اب اس حساب سے جو لوگ جرت، بے باکی، بدبختی کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب کی شان اقدس میں کچھ گستاخی کرتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح پڑھانے والے ابو طالب، اور وہ کٹھن لمحات میں، وہ سخت ترین لمحات میں جب کفار قریش اپنی پوری طاقت جھونک دیے ہیں حق کی مخالفت، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو مٹانے کے لیے، تو 2 شخصیتیں ایسی تھیں جو اپنے تن من دھن سے سب سے اتنی زبردست سپورٹ کیے ہیں، اتنی زبردست مددگاری کیے ہیں. وہ ہے ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا.
الغرض جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا، جنت المعلیٰ مکۃ المکرمہ کا وہ مشہور قبرستان جہاں پر دفن ہونا بہت نیک بختی کی بات ہے، وہاں پر بی بی کو دفنایا گیا۔ 1925 تک، جب تک ترکیوں کی حکومت تھی، مقبرے سلامت تھے، مزارات صحیح تھے، اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن انگریزوں کی ایجنٹ حکومت، یہودیوں اور عیسائیوں کے غلام نجدی بدعقیدہ جب ملک عرب پر، عربستان کو سعودی عرب قرار دینے والے یہ لوگ جب قبضہ کیے تو اپنی بدعقیدگی کا اظہار وہیں سے شروع کر دیے۔ تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جنت المعلیٰ میں بہت سے صحابہ کرام کی، بہت سی مشہور ہستیوں کی مزارات تھی۔ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم کی بھی مزار تھی، اور ختیجۃ الکبریٰ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی مزار تھی۔ گنبد تھا، اس کو شہید کر دیا۔ وہ بدبخت وہیں پر نہیں بلکہ جنت البقیع میں بھی بہت سے مزارات کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ، ازواج مطہرات اور دیگر مقدس ہستیوں کی، مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات کو زمین دوز کر دیے۔ یہ انہی کی نسل چل رہی ہے جو اب حکومت کر رہی ہے سعودی عرب پر، اور یہ بدبخت ہر چیز کو یہاں پر بہت ہی فریڈم دیتے جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازش کریں، کیونکہ برٹش گورنمنٹ کے کولیبریشن سے یہ حکومت بنی تھی۔ اس حساب سے اسلام سے اس حکومت کا یا اس مذہب کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں، بلکہ اسلام کی اہانت کرنے والے اور زبردست اسلام کے تعلق سے جو مجاہدین رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ان کی توہین میں ہی ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ الغرض بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد 2 فرزندان رہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولاد میں حضرت قاسم اور دوسرے حضرت عبداللہ، 3 دختران، بی بی سیدہ زینب، بی بی سیدہ رقیہ، بی بی سیدہ ام کلثوم اور خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حاضرین محترم، آج چونکہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس مبارک ہے، ہر گھر میں آپ کا عرس شریف ہونا چاہیے، اور پوری ملت اسلامیہ کی عورتوں کے لیے سب سے بہترین آئیڈیل، سب سے بہترین مثالی نمونہ بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی گواہ اور پہلی وحی کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دلاسا دے کر اس وحی کی تصدیق کرنے والی بی بی کا نام ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اسلام میں سب سے پہلے جس ہستی نے نماز پڑھی ہے وہ بی بی ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مناقب، فضائل، عظمتیں بہت ہیں، مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ بی بی ختیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موقع پر بی بی ختیجہ کی خصوصیات کو، عظمتوں کو بیان کرتی ہیں کہ بی بی ختیجہ بہت دور اندیش، سلیقہ شعار، مصائب مشکلات کے مقابلے میں زبردست حوصلہ رکھنے والے اور قریش کی معزز ترین خاتون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی کو عز و شرف سے خوب نوازا تھا، بہت بلند درجے عطا فرمائے تھے۔ آپ مالدار تاجرہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
پہلی زوجہ محترمہ ہونے کا شرف بھی رکھتے ہیں۔ حاضرین محترم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث شریف آئی ہے۔ اس حدیث شریف کو سننے کے بعد بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام، مرتبہ اور آپ کی عظمت کا اندازہ ہمیں بخوبی ہو جائے گا۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم علیہ، آپ کے پاس آپ کی زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ دسترخوان لا رہی ہے جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جب وہ لائیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کر دیجئے۔ سبحان اللہ، رب العالمین جبرائیل کو مامور کیا ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وساست سے، آپ کے توسط سے بی بی کے پاس سلام بھیج رہا ہے۔ ایک اور حدیث مسند امام احمد، حدیث نمبر 2903، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 678، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ سیدہ خدیجہ بن خویلد ہیں، دوسرے فاطمہ بنت محمد ہیں، تیسرے مریم بن عمران اور چوتھے حضرت آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھیں۔ یعنی ان چار بیویوں کے تعلق سے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جنتی عورتوں میں یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ترین ہیں۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب علل اعلان اپنی نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، کٹھن دشوار ترین سرداران قریش کی سخت ترین مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے، جس ہستی مبارکہ نے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت نبوت کو علل اعلان قبول کرنے کا اعلان کیا، وہ ہستی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ حاضرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی چہیتی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی قسم سیدہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، مخالفت کی، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائے۔ جب سب لوگ مجھے جھٹلاتے رہے، میری تکذیب کرتے رہے، سیدہ خدیجہ میری تصدیق کی۔ جس وقت مجھے کوئی بھی کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، بی بی سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا سامان، اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا، اور انہی کے شکم سے، یعنی انہی کے پیٹ سے اللہ نے مجھے اولاد سے سرفراز کیا ہے۔ تو حاضرین محترم، بہت ہی مختصر انداز میں یہ سیرت پاک رکھا ہوں میں۔ یقیناً وہ واقعہ، تجارت کا واقعہ، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مکے سے ملک شام کو جانا، پھر وہاں پر مال کی تجارت کرنا، آنا، بی بی کے دل میں جگہ پانا، سینکڑوں واقعات ہیں، بے شمار باتیں ہیں، لیکن بی بی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی گھروں کی عورتوں کو پابند کریں کہ دیکھو، حیا، شرم، عفت، ایمان، تصدیق اور عقیدے کی بات اگر سیکھنا ہے تو مومنوں کی اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک سے سیکھو۔ آج جو مسلمان یا پھر مسلم عورتیں ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم امہات المومنین
مومنوں کی اماؤں کی سیرتوں کو نظر انداز کر دیے ہیں، ان کے تقوی کو نظر انداز کر دیے ہیں، ان کی خدا پرستی کو فراموش کر دیے ہیں، ان کے ایمان کی حرارت کا صدقہ مانگنا چاہیے۔ آج ہمیں اس بات کے لیے لرزنا چاہیے کہ یقیناً یہ وہ ہستیاں تھیں جن پر رب العالمین رش کرتا تھا، رب العالمین سلام بھیجتا تھا۔ وہ ہستیوں کی سیرتوں کو چھوڑ کر اگر ہم دوسرے دنیا کے ہیروئنز کی فالو کریں گے، اگر ان کے لائف سٹائل کو دیکھیں گے، ان کے ہیئر سٹائل کو دیکھیں گے، ان کے ڈریس سٹائل کو اپنا لیں گے، تو یقیناً ایمان کی بباس بھی نہیں ملے گی۔ یقیناً ایماناً ہمیں اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو اگر بچانا ہے تو پھر ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پاک کو پڑھیں، سنائیں، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہووں کو سنائیں کہ دیکھو جینے کا طریقہ ایسا ہوتا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی، مصیبتیں جھیلی، سرداران قریش کی تان لان سب کو برداشت کیا، لیکن ہمیشہ حق کا ساتھ دیے۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی جب اس دنیا سے پردہ فرما لی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ شرعاً کسی کا غم صرف 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو کتنا غم ہوا، آپ کے قلب نازک پر کتنا اثر ہوا حضرت ابو طالب کی جدائی کا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی کا، کہ اس سال کو، پورے سال کو 365 ڈیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عام الحزن، غم کا سال قرار دے دیا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تقوی کی وہی طریقوں کو، وہی سلیقوں کو اختیار کریں جو ازلی ایمان والے اللہ کے رسول کی بیبیاں تھیں، جو ہماری مائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی روش مبارکہ، ان کی سیرت پاک کے گوشوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں بھی پردہ، حیا، شرم، عفت جو ہم سے دور ہو جا رہی ہے اس کو پھر سے بحال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدقہ ہمیں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔